معاشرے کے اندر جیسے نکاح معاشرے کی ضرورت ہے ویسے ہی طلاق بھی معاشرے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو طرح کے رشتے دیے ہیں. ایک رشتے وہ ہیں جو ہم کو وراثت میں ملتے ہیں اپنے ماں باپ سے، خاندانی رشتے، خونی رشتے، نسبی رشتے، ان کو ہم توڑ نہیں سکتے، ان کو توڑیں گے تو قطع رحمی کا گناہ ملے گا. نکاح کا جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، مطلب اللہ تعالیٰ نہیں بناتا مطلب وہ ہم کو وراثت میں نہیں ملتے، وہ ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے، انسان کتنا بھی سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرے، بعض مرتبہ انتخاب انسان کا غلط ہو جاتا ہے. کبھی لڑکی کا انتخاب غلط ہو جاتا ہے، کبھی لڑکے کا انتخاب غلط ہو جاتا ہے. کبھی انتخاب غلط نہیں ہوتا پر مزاج نہیں مل رہا ہوتا آپس میں. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے دین میں نکاح 7 جنموں کا بندھن نہیں ہے الحمدللہ. ہاں، ہمارے دین میں 7 جنموں کے بندھن والا تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ کافروں والا تصور نہیں ہے کہ ایک گھر میں اگر ڈولی گئی ہے تو ڈولا ہی باہر نکلے گا. سنا آپ نے؟ ہاں، ہمارے مہاراشٹر میں بولتے ہیں کہ کسی گھر میں ڈولی گئی اگر لڑکی کی تو پھر ڈولا باہر آنا چاہیے. ڈولا سمجھتے ہیں؟ ہاں، وہ جس میں میت کو لے جاتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے دین کا تصور نہیں. ہمارے دین نے جیسے نکاح آسان رکھا ہے ویسے ہی طلاق بھی آسان رکھا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی رشتہ اچھے سے نہیں چل پا رہا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دونوں سائڈ میں سے کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، نہ لڑکے کی غلطی ہے نہ لڑکی کی غلطی ہے، مزاج نہیں مل پا رہا آپس میں. ایسا ہو سکتا ہے نا بھائی؟ دو لوگوں کا کلچر الگ ہے، دو لوگوں کی زبان الگ ہے، دو لوگوں کا مزاج الگ ہے، دو لوگوں کی سوچ الگ ہے، تعلیم کا پس منظر الگ ہے، فکر نظریات الگ ہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں مل پا رہے. ایسا ہو سکتا ہے، یہ پاسبل بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی بیوی حضرت زینب صحابیہ ہیں. نہیں جم پایا رشتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، حضرت زید کو بار بار نصیحت کرتے رہے پر نہیں چل سکا رشتہ، طلاق ہو گئی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو معاملات ایسے پیش آئے کہ خاتون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، نہیں جمع، طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق دینی پڑی. ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم یہ ہے، طلاق کو بہت بری اور گندی چیز بنا دیا گیا ہے. ہاں، تو طلاق بھی معاشرے کی ضرورت ہے جیسے نکاح معاشرے کی ضرورت ہے. کبھی یہ لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی لڑکے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں بھائی، کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے لڑکی بہت دیندار پڑھی لکھی ماشاءاللہ، اب اچھا لڑکا دیکھ کر کے شادی کیا، خراب نکل گیا، بے دین نکل آیا. ابھی اس وقت تو آپ کے حیدرآباد کا نہیں پتا، ممبئی میں تو سب سے بڑا ٹینشن یہ کہ شادی کرو اچھے گھرانے میں دیکھ کر کے لڑکا، کہیں چرسی نہیں نکل جائے. اچھے خاصے لڑکے، اچھے گھرانوں کے لڑکے شادی ہونے کے بعد 2 مہینے بعد پتا چلتا ہے بھائی یہ تو چرس گانجا پھونکتا ہے، چرسی ہے. اب کیا کرے گی؟ جواری ہے، شرابی ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں. اب لڑکی کو بلا وجہ ایک رشتہ جو چل نہیں رہا ہے اس کو بلا وجہ گھسیٹتی ہے. کیوں؟ سماج برا مانے گا. سماج اصل میں خدا بن کر کے بیٹھ جاتا ہے. سماج کا پرابلم یہ ہے کہ سماج چاہتا ہے کہ وہ خدا کی طرح بن کر کے بیٹھا رہے، لوگوں کی نگرانی کرے، لوگوں کو، وہ سماج کو سوال کرے گا اس کو جواب دیں. سماج کو ویسا خوش کرو جیسے اللہ سے خوش کرنا ہے، سماج سے ویسے کرو جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. اب وہ سماج کی طرف سے بیچاری بلا وجہ لڑکی کی رشتہ گھسیٹ رہی ہوتی، کیونکہ سماج نے ایک تصور یہ بنا دیا ہے کہ طلاق لڑکی کی زندگی پر، اس کی عزت پر ایک داغ ہے. کیوں بھائی؟ کوئی داغ نہیں ہے طلاق. ٹھیک ہے، ایک رشتہ کیا گیا تھا، نہیں چلا مناسب، نہیں لڑکا ملا مناسب، چھوڑ دیا. یہی معاملہ لڑکے کا ہی، رشتہ کر لیا، نہیں مناسب لڑکی ملی. اللہ تعالیٰ نے آپشن اسی لیے رکھے. شریعت کی کوئی چیز بری نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو ایک حدیث بہت مشہور سنائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اللہ کے نبی سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، بہت مشہور حدیث ہے، پر اللہ کے نبی سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. طلاق کبھی کبھی مستحب بھی ہو سکتی ہے، صرف ناپسند. طلاق مستحب بھی ہو سکتی ہے. بھائی ایک دیندار لڑکی ہے، اس کا ایک دیندار لڑکا ہے، اس کو ایک بے دین لڑکی مل گئی، نماز نہیں پڑھ رہی، روزے نہیں رکھتی، عقیدہ اس کا خراب ہے، نظریات اس کے خراب ہیں. وہ لڑکی جو ہے، اگر اس سے میں بچے پیدا کروں تو کیا تربیت کرے گی بچوں کی؟ نہیں ٹھیک لڑکی ہے وہ انسان کے دین کے لیے. تو ایسی بے دین لڑکی کو چھوڑ دینا مستحب ہے. آدمی کو اپنی نسل بچانی چاہیے. ہاں، کبھی حرام بھی ہو سکتی ہے طلاق، کبھی مکروہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی مستحب بھی ہو سکتی ہے، کبھی جائز بھی ہو سکتی ہے. طلاق کی الگ الگ صورتیں سچویشن کے حساب سے. تو طلاق بھی معاشرے کی ایک ضرورت ہے جیسے نکاح معاشرے کی ایک ضرورت ہے. اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے. کسی لڑکی کو طلاق ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً اس کے اندر عیب ہے. یہ کسی لڑکے سے کسی لڑکی نے خلا لے لیا مطلب نہیں کہ لڑکے کے اندر واقعتاً کوئی پرابلم ہے. شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے. پر کیونکہ ہمارا معاشرہ طلاق، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اس مذہب کے ماننے والے تعداد میں زیادہ ہیں جن کے ہاں نکاح جو ہے وہ 7 جنموں کا بندھن ہوتا ہے. خراب مل گیا تو 7 جنموں تک، آدمی ایک جنم میں بھی ان کے حساب سے چھٹکارا نہیں ملتا، 7 جنموں تک کے وہ بوجھ اٹھا کر کے رکھنا ہے. ہماری شریعت یہ نہیں کہتی. نہیں مناسب رشتہ ہے، اچھے چھوڑنے کا پروسیجر اچھا ہونا چاہیے.